ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر تشریف فرما حضرات علماء اعظام اور ہمارے سرپرست اعلیٰ جناب حضرت مولانا قاری ضیاء الرحمن صاحب فاروقی قبلہ اور حضرت مولانا جمیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بڑے ہیں کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو حضرت ناظم اعلیٰ اور بڑوں کا حکم ہے، اس لیے چند منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا۔ بڑے مبارکبادی کے مستحق ہیں حضرت مولانا سہیل اختر رحیمی صاحب اور شمالی ہند کے صدر عالی ذی وقار جناب قاری عارف صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کہ ان لوگوں کے شفقتوں کے زیر سایہ تحفظ ختم نبوت کے تعلق سے کام کرنے کا موقع ہمیں یہ فراہم ہوا۔ میں اس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ناز کرتا ہے زمانہ ناز کو بھی ناز پر ہی ناز ہے، ناز کرتا ہے زمانہ ناز کو بھی ناز پر ہی ناز ہے، اور تم سب بلندی پر رہو بس دل کی یہی آواز ہے۔ حضرات گرامی، تقریباً ستمبر کے مہینے میں 1 سال مکمل ہونے والا ہے کہ صوبہ اتراکھنڈ کے اندر ان افراد نے وہاں کے لوگوں کو جگانے کی اور علماء کو جگانے کی کوشش کی تھی، یہ پیغام لے کر پہنچے تھے۔ الحمدللہ 24 ستمبر میں 1 سال مکمل ہوگا۔ ہمارے صوبہ اتراکھنڈ کے صدر عالی ذی وقار حضرت مولانا مفتی شوقین صاحب حنفی مظاہری وہ بھی اس چیز پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے، لیکن میں مختصر یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ صوبہ اتراکھنڈ کے اندر الحمدللہ تحفظ ختم نبوت میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک بہت عمدہ طریقے سے کام جاری ہے اور ہر روز کام آگے بڑھ رہا ہے، وہ کوئز کے تعلق سے ہو، عقائد کے تعلق سے ہو، یا زمینی سطح پر جو کام ہو رہا ہے۔ اور الحمدللہ اس میں ایک جو بڑی تعداد ہم لوگوں کے ساتھ میں جو کھڑی ہوئی ہے وہ ہمارے صوبہ اتراکھنڈ کے علماء اور وہاں کے ائمہ، یہ ہماری اصل جان ہے کہ علماء کی برابر سرپرستی حاصل ہے اور ائمہ کی بھی سرپرستی حاصل ہے کہ وہ ہر طریقے سے ہمارے معاون ہیں، معاونت کر رہے ہیں، اور ہم لوگ اس پیغام کو لے کر گلی در گلی، کوچہ در کوچہ، شہر در شہر، گاؤں در گاؤں، مکتب در مکتب، مدرسہ در مدرسہ، اسکول در اسکول، کالج در کالج آگے بڑھ رہے ہیں اور لوگوں میں جا کر کے اس پیغام کو عام کر رہے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہو چوروں کی رکھوالی ہے۔ کہ اب عقیدے کے چور مارکیٹ میں گھس چکے ہیں اور وہ ہمارے نونہالوں کے ایمان اور عقیدے کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے، اگر ہم امام ہیں تو صرف ہماری امامت مصلی تک محدود نہیں، اب ہمیں مصلوں سے اٹھ کر کے ہمیں گلی اور کوچوں میں آنا پڑے گا، ہمیں اپنی بستی کی، اپنے اطراف کی ذمہ داریوں کو سمجھنا پڑے گا اور اپنے نونہال کے عقائد پر محنت کی ضرورت ہے، اس پر ہمیں محنتیں کرنی پڑے گی۔ تو میرے عزیزوں، الحمدللہ جب ہم اس پیغام کو لے کر کے اپنے ائمہ حضرات سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ فوراً ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیے اور ہم آپ کے قدم سے قدم ملا کر آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ ہمارے امام ہیں، ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے،
ہمیں آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے، ہم عہدوں کے خواہش مند نہیں ہیں، آپ لے لیجئے، بس آپ ہماری رہنمائی کر دیجئے کہ ہمیں کس راستے سے کیسے چلنا ہے، کہاں ہمیں جانا ہے، کہاں سے ہمیں بچنا ہے، جہاں سے بچنے کی ضرورت ہے آپ نشاندہی کر دیجئے، انشاءاللہ وہاں سے بچ کر کے چلیں گے، اور جہاں پر ہمیں جانا ہے آپ رہنمائی فرمائے، انشاءاللہ ہم وہاں جا کر کے اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ماشاءاللہ وہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اور بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آج الحمدللہ یہاں پر بھی یہ علماء اعظام کا مجمع موجود ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے وہاں پر ہمارے علماء، ذمہ داران مدارس اور مساجد کے ذمہ داران ہمارے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ اسی طریقے سے اس ضلع مظفر نگر کے اندر آج یہ جو پوری ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ یہاں کے علماء اور یہاں کے ائمہ حضرات بھی اسی طریقے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے ان کی رہنمائی فرمائیں گے۔ آج الحمدللہ صوبہ اتراکھنڈ کی عوام اتنی متاثر ہے کہ ابھی ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک ایمان والی لڑکی ایک غیر ایمان والے کے ساتھ جا رہی ہے، انہوں نے فوراً ہمارے صدر محترم حضرت مولانا مفتی شوقین صاحب کے پاس کال کی کہ حضرت ہمارے ساتھ میں ایسا معاملہ ہوا۔ انہوں نے فوراً اپنی پوری ٹیم کو فون کر کے اجاگر کیا، ان سے رابطہ کیا، جب ان کے ساتھ میں کھڑے ہوئے، محنتیں کی، سمجھایا بجھایا، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک بچی مرتد ہونے سے بچ گئی۔ یہ اثر ہے تحفظ عقائد کا، یہ اثر ہے تحفظ ختم نبوت کی محنت کا، ورنہ ہم ساری زندگی محنت کرتے رہے، ہم کسی ایک کو ایمان میں داخل نہیں کر سکتے، لیکن ہماری ایک بہن، ہماری ایک بیٹی اس طریقے سے جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ صرف اس کے عقائد پر محنت نہیں کی گئی۔ اگر اس کے عقائد پر پہلے سے محنت کی جاتی تو شاید ماں باپ کو یہ دن دیکھنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم امام ہیں تو اپنی مسجد کے اطراف کے اندر، کیونکہ امام صرف نماز پڑھانے والا امام نہیں، بلکہ امام کی ذمہ داری بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ عوام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور علماء کو بھی، ائمہ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عوام یہ سمجھتی ہے کہ اگر امام کسی کے پاس جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے دو بات کرتے ہیں تو صرف وہ یہی سمجھتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نیک نے نیک، بد نے بد جانا مجھے، نیک نے نیک، بد نے بد جانا مجھے، جس کا جتنا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے۔ امام بیٹھا ہوا ہے، امام اس سے بات کر رہا ہے کہ بھائی نماز کا پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ کا دینا فرض ہے، بچوں کو پڑھانا فرض ہے، لیکن وہ راستے سے نکلتے ہیں، پھر مسجد کے اندر آتے ہیں، رات میں مل کر کے بیٹھتے ہیں کہ بھائی آج امام تو فلاں کی بیٹھک پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اس کا اپنا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ رات دن علماء کی، ائمہ کی، امیروں کی چغلیوں میں، بدگوئیوں میں مشغول رہتا ہے، اس لیے وہ یہی محسوس کرتا ہے کہ یہ امام بھی اسی کام کو کر رہے ہیں۔ جبکہ امام ہوتا ہے، اور امام کا کہ بچے کی پیدائش سے لے کر قبر کے آگوش تک کی جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ ساری امام کی ہے۔ وہ ان کو ادا کرنے کے لیے اگر نکلتا ہے تو اس کو گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر عوام بھی ذمہ دار ہیں کہ اگر آج ائمہ حضرات کھل کر کام نہیں کر پاتے تو یہ عوام ہے جو ان کو کام کرنے نہیں دیتی، ان کے راستے میں آڑ بنتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی، ہمارے امام اتنے کھلے دل کا امام ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات کو کھل کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکے، لیکن نہیں، کیونکہ اس کو اتنا دبا دیا جاتا ہے کہ ایک بات اگر وہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں کہہ رہا ہے
لیکن وہ خامی مسجد کے سیکریٹری کے اندر ہے تو کل امام کا استعفیٰ طے ہے۔ شریعت گئی ڈسٹ بین میں، کباڑ کے ڈبے میں، سب سے پہلے امام کے بسترے کے اندر رسی ڈال دی جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اس سے محنت کرنی ہے اور عوام کو اجاگر کرنا ہے، ہمیں عقیدوں پر محنت کرنی ہے۔ ہمارے مسجد کے اطراف کے جتنے بھی بچے اور بچیاں ہیں، ہم ان سب کو جو اسکول اور کالج جا رہے ہیں ان سب کو اپنی مسجدوں کے مکتب سے وابستہ کریں۔ اپنے جمعوں کے اندر جب ہمارے جمعوں میں ممبروں کے شہسوار آپ حضرات ہیں، آپ ممبر سے آواز اٹھائیں اور ممبر سے آواز اٹھا کر کے لوگوں کو متفق کریں کہ اسکول اور کالج جانے والے جتنے بھی بچے اور بچیاں ہیں ان کو مکتب سے، مدرسوں سے، مسجدوں سے، ائمہ سے، علماء سے منسلک کریں تاکہ ان کے عقائد پر محنت کی جا سکے۔ کیونکہ اگر ان کے عقائد پر محنت نہیں کی جائے گی تو پھر یاد رکھنا کہ کوئی بھی ان کو اچک لے جائے گا، پھر وہ ہم بیٹھ کر کے آنسو بہائیں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے عوام کو چاہیے امام کی قدر کرے اور امام کو چاہیے کہ جو ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں ہم ان پر مضبوطی کے ساتھ، ایک بات یاد رکھیے، 7 چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اس میں یہ ہے والقدر خیرہ، اچھی بری تقدیر یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یاد رکھیے بالکل کھل کر کے امامت کیجئے۔ اگر اللہ نے اس مسجد کے اندر 1 مہینے کا آب و دانہ آپ کا رکھا ہے تو کسی کے باپ کے اندر طاقت نہیں جو اس رزق کے کھانے سے پہلے آپ کا استعفیٰ کر دے۔ اس لیے ہم یقین کے ساتھ، مضبوط عقائد، اعتماد کے ساتھ ہم امامت کریں اور حق بات کہنے سے بالکل گریز نہ کریں، حق بات کھل کر کے کہے، کیونکہ پاک دامنی پہ تیری داغ تو آئیں گے ضرور، پاک دامنی پہ تیری داغ تو آئیں گے ضرور۔ اتنا آسان نہیں اس قوم کا رہبر ہونا۔ وما علینا الا البلاغ۔